ذلیل نہ ہو جاؤں۔ پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں آیا، حضرت ابو بکر نے بھی زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا کہ جب آپ نے نہیں دی تو میں بھی نہیں دیتا۔ پھر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں آیا، حضرت عمر نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے لی میں بھی نہیں دیتا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا، انہوں نے کہا جب پیارے پیغمبر اور ابو بکر اور عمر نے نہیں لی تو میں بھی نہیں لیتا۔ پھر حضرت عثمان کے زمانے میں یہ منافق ہی مر گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون، پھر جب دیا ان کو اپنے فضل میں سے تو اس میں بخل کیا اور پھر گئے اور ٹلانے لگے، اعراض کرنے لگے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، بس اس کا اثر رکھ دیا جو ان کے دل میں نفاق تھا۔ جس دن ان کی ملاقات ہونی ہے اس سے جو خلاف کیا انہوں نے اللہ سے، جو وعدہ کیا تھا اور وہ جو جھٹاتے تھے۔ الم یعلموا، کیا وہ جانتے نہیں ہیں؟ تخفیف اخروی، جلدی کرو بھائی۔ تخفیف اخروی، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ سرہم، ان کا راز، ان کا بید، ونجواہم، ان کا ظاہر، ان کا مشورہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ الذین یلمزون المطوعین، وہ لوگ جو تان کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں ایمان والوں پر صدقات کے بارے میں، اور وہ لوگ جو نہیں پاتے مگر اپنی کوشش، پس ان سے ہنستے ہیں۔ دیکھو ایک صحابی تھے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ، سارا دن محنت مزدوری کر کے بیوی بچوں کے لیے کمایا، لیکن تھوڑی سی کھجوریں لا کے پیارے پیغمبر کو دی صدقے کے طور پہ، تو مذاق کرنے لگے یہ منافق، ادیاں دتیاں کھجوراں کی کرنگیاں، استغفر اللہ معاذ اللہ، مذاق کرنے لگے، ادیاں دتیاں کھجوراں کی کرنگیاں۔ فرمایا مذاق کرتے ہیں ان کو کہ نہیں پاتے وہ مگر جو ان کی کوشش ہے، فیسخرون منہم، ہنستے ہیں ان میں سے، سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ ان سے ہنسے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لہم، اگر تو ان کے لیے معافی مانگے یا نہ مانگے، اگر تو ان کے لیے معافی مانگے 70 بار بھی، 70 بار یہ کثرت مراد ہے، یہ نہیں کہ گن کے 70 بار، یعنی زیادہ بار، جتنی زیادہ بار بھی، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، بس ہرگز اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ اور اس کے رسول کا، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو۔ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ، خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے اپنے بیٹھ رہنے سے، اللہ سے جدا ہو کر، اور ناپسند کیا انہوں نے کہ لڑائی کریں ساتھ اپنے مالوں کے اور اپنی جان کے اللہ کے رستے میں۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور کہنے لگے نہ نکلو گرمی میں، خود بھی بیٹھ گئے لڑائی سے رک کر، ایمان والوں کو بھی کہنے لگے بڑی گرمی ہے، سفر بڑا لمبا ہے، نہ نکلو۔ فرمایا کل نار و جہنما
اشد حرا، تو کہ جہنم کی آگ اس گرمی سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ لو کانوا یفقہون، اگر وہ سمجھتے ہوتے، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، پس وہ ہنس لے تھوڑا اور روئیں گے بہت۔ آج تھوڑا یا ہنس لین، قیامت والے دن پھر رون گے۔ بدلہ اس کا وہ جو کماتے ہیں۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پس اگر پھر لے جائے تجھ کو اللہ تعالیٰ کسی فرقہ کی طرف ان میں سے، پس وہ اجازت مانگے تیرے ساتھ نکلنے کی، پس تو کہہ ہرگز نہ نکلو میرے ساتھ کبھی بھی، اور نہ لڑو میرے ساتھ ہو کر دشمن سے۔ دیکھو بھائی، غزوہ تبوک میں ساتھ نہیں نکلے، بہانے بنا دیے۔ فرمایا کہ اب اگر کبھی یہ نکلیں، اب اگر کبھی یہ نکلیں آپ کے ساتھ لڑائی کے لیے، اجازت دیں کہ ہم نے بھی جانا ہے، تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ مجھے تمہاری اب کوئی ضرورت نہیں ہے، ہرگز ان کو ساتھ نہ ملائیے۔ ٹھیک ہے، اس وقت نہیں نکلے، اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، بے شک تم راضی تھے پہلی بار بیٹھ رہنے پر، تم تو اس بات پر راضی تھے۔ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، بس اب بھی بیٹھ رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور نہ تو نماز پڑھ کسی ایک کی ان میں سے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ تو کھڑا ہو ان کی قبر پر۔ دیکھو بھائی، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین مر گیا۔ اس کا بیٹا وہ پکے ایمان والا تھا، وہ آیا کہ آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھیں۔ پیارے پیغمبر نے کہا ٹھیک، میں جنازہ پڑھوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ وہ شخص نہیں ہے جس نے آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگایا تھا؟ یا رسول اللہ، کیا یہ وہ شخص نہیں ہے جس نے فلاں وقت پر آپ کو تکلیف دی تھی؟ یا رسول اللہ، کیا یہ وہ شخص نہیں ہے جس نے فلاں وقت آپ کو تکلیف دی تھی؟ آپ نے جنازے کا وعدہ کیوں کر لیا؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ عمر، ابھی تک مجھے ایسے بندوں کا جنازہ پڑھنے سے روکا نہیں گیا، اور میں اللہ کے حکم سے چلتا ہوں، تو جب اللہ کا حکم نہیں آیا تو میں جنازہ پڑھوں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے ہٹ گئے۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آپ رسول ہیں، میں امتی ہوں، آپ استاد ہیں، میں شاگرد ہوں، آپ پیر ہیں، میں مرید ہوں، آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، میری کیا ضرورت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھ دیا۔ آپ کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ میرا یہ عمل دیکھ کر کہ اس طرح کے بندے کا بھی میں جنازہ پڑھ رہا ہوں،
تو شاید کئی منافق پکے ایمان والے بن جائیں۔ جب آپ نے جنازہ پڑھ لیا اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ آپ کبھی بھی اب اس کے بعد جو کوئی مر جائے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور اس کی قبر پر کھڑا ہو کر دعا بھی نہیں کرنی۔ شیخ التفسیر والحدیث استاذ العلماء حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر میت کے لیے 2 بار دعا کا ذکر آیا ہے کہ ان 2 بار آپ نے دعا نہیں کرنی منافق کے لیے، ایمان والے کے لیے کرنی ہے۔ منافق کے لیے کب نہیں کرنی؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، جب وہ مر جائے تو اس کی میت آگے رکھ کے جنازہ نہیں پڑھنا، اور پھر جب قبر میں ڈال دیا جائے قبر پہ کھڑے ہو کے دعا نہیں کرنی، منافق کی نہیں کرنی، ایمان والے کا جنازہ بھی پڑھنا ہے اور قبر پہ کھڑے ہو کے دعا بھی کرنی ہے۔ تو وارث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 بار کا ذکر آیا ہے، اگر جنازہ پڑھنے کے بعد وہیں پہ کھڑے ہو کے دعا پڑھنی ہوتی، یہ جو کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جب جنازہ پڑھا لیتے ہیں پھر کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پھر قبر پہ دعا کرتے ہیں، تو آپ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر 3 بار دعا ہوتی تو پیارے پیغمبر کو منافق کے لیے 3 بار دعا کرنے سے روکا جاتا۔ اس سے پتہ چل گیا کہ دعا میت پر 2 بار ہے، بعد میں ویسے مانگنی ماں باپ کے لیے وہ علیحدہ بات ہے، یہ جو اس وقت کی بات ہو رہی ہے، یا جنازہ یا قبر کے اوپر۔ چلو جی، انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک انہوں نے انکار کیا اللہ اور اس کے رسول کا، وماتوا وہم فاسقون، اور مر گئے اور وہ فاسق ہیں، ولا تعجبک اموالہم، تخفیف دنیاوی، ولا تعجبک اموالہم، تخفیف دنیاوی، اور تو نہ تعجب کر ان کے مال پر اور نہ ان کی اولاد پر، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا، سوائے اس کہنی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ سزا دے ان کو دنیا میں، وَتَزَكَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرِينَ، اور نکلے ان کی جانیں اور وہ کفر کی حالت پر ہوں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل ہوتی ہے کوئی سورت، ان آمنوا باللہ، کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ، اجازت مانگتے ہیں تجھ سے بغیر عذر، اولو الطول منہم، طاقت والے، طاقت ہوتی ہے لڑنے کی لیکن عذر بھی کوئی نہیں ہوتا، اجازت مانگتے ہیں۔ وقالوا ذرنا نکم مع القاعدین، اور کہتے ہیں چھوڑ دے ہم ہوں ساتھ بیٹھ رہنے والیوں کے، ہم ہوں ساتھ بیٹھ رہنے والی عورتوں کے، یہ ترجمہ کیا قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے والد نے۔ کیوں؟
گھروں میں جہاد سے رک کر بیٹھنا یہ مرد کا کام نہیں ہے، یہ عورت کا کام ہوتا ہے۔ عورت نے جہاد کے لیے نکلنا نہیں ہوتا، عورت کو جہاد کرنے کا حکم نہیں۔ یہ اجازت مانگتے ہیں کہ ہم بھی بیٹھ جائیں پیچھے، تو گویا کہ تم بھی چوڑیاں ڈال لو، عورتوں کی طرح تم بھی بیٹھ جاؤ۔ رضو بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، راضی ہو گئے اس پر کہ وہ پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ ہو، یعنی عورتوں کے ساتھ۔ پھر آگے یہی ترجمہ کیا اور مہر کر دی گئی ان کے دلوں پر، بس وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن الرسول، میری بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری تضحیق ہو رہی ہے۔ عورت کا کام ہے گھر میں رہے، جو خامد ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، اس کو جہاد کا سامان تیار کر کے دے، کھانا پکا کر دے، اگر قریب جہاد ہو رہا ہے پیچھے سے کھانا بھیجے، دعا کرے، یہی عورت کا جہاد ہے، اور عورت کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ باپ، بھائی، بیٹا، خامد، کوئی رشتہ دار شہید ہو جائے تو کہے میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے میرے بھائی باپ کو شہادت کا مرتبہ دیا، یہی عورت کا کیا ہے؟ جہاد ہے۔ تو عورت کا بھی جہاد ہے، لیکن یہ جہاد ہے۔ لیکن رسول و بشارت، لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، ساتھ اپنے مال اور اپنی جانوں کے، وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور ان کے لیے ہیں بھلائیاں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ وہی ہیں کامیاب ہونے والے۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، تیار کیا اللہ نے ان کے لیے باغات، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، رہیں گے اس میں ہمیشہ۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے بڑی کامیابی۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ، اور آئے بہانہ بنانے والے، گموار۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اعراب بدو، بدو کس کو کہتے تھے؟ عرب کے اندر جو لوگ گاؤں میں رہتے تھے نا، ان کو بدو کہا جاتا تھا۔ جو لوگ عرب کے شہروں میں نہیں رہتے تھے، چھوٹے گاؤں میں رہتے تھے، ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ بدو کہا جاتا تھا۔ فرمایا آئے بہانہ بنانے والے، گنوار یعنی بدو، تاکہ تو ان کو اجازت دے۔ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور بیٹھ رہے جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، یہ بھی انہی کے ساتھ کے ہو گئے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا اور بیٹھ گئے تھے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ، ابھی پہنچے گا ان لوگوں کو جو کافر ہے ان میں سے عذاب دردناک۔ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ، بشارت لکھو جی، بشارت و بیان، بشارت و بیان، عذر صحیح، عذر عین زا اور را، عذر صحیح، یہ خوشخبری بھی ہے، اور جس کا صحیح عذر ہے، سمجھو، جس کا صحیح حقیقت کے اندر عذر ہے اس کا بیان ہو رہا ہے۔ نہیں ہے
علی الضعفاء، اس پر جو کمزور ہے، ولا علی المرضى، اور نہ اس پر وہ جو بیمار ہے، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور نہ وہ جو نہیں پاتے جو خرچ کریں اللہ کے راستے میں کوئی گناہ نہیں ان پر، جو نہیں پاتے خرچ کرنا، جب ان پر کے پاس پیسہ ہی کوئی نہیں تو ان پر جب انہوں نے خرچ نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ان پر۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب خیر خواہی ہو دل میں اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی دل میں موجود ہے، لیکن اپنے پاس گھوڑا کوئی نہیں، تلوار کوئی نہیں، تیر کوئی نہیں، سفر کے لیے پیسے کوئی نہیں، تو مجبور ہے نا بندہ، اس کا عذر صحیح ہے، یہ نہ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی چاہتا ہے، ایمان والوں کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ ما علی المحسنین من سبیل، نہیں ہے نیکی کرنے والوں پر کوئی الزام، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ایک اور فریق، ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علیہ، اور نہ وہ لوگ جب آئے تیرے پاس تاکہ تو ان کو سوار کرے، تو نے کہا میں نہیں پاتا کوئی سواری جس پر میں تمہیں سوار کروں۔ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں کوئی گھوڑا دے دیں، ہمیں اس پہ سوار کر دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ نکلیں، تلوار دے دیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس لشکر کے علاوہ زیادہ سواری کوئی نہیں۔ تو ان کا تو دل تھا نا کہ اگر پیارے پیغمبر ہمیں سواری دے دیں تو ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ تو یہ تو پکے ایمان والے تھے، یہ تو جانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ جب پکے ایمان والے تھے، جانے کے لیے تیار تھے، پیارے پیغمبر کے پاس آئے بھی، سواری مانگی بھی، لیکن سواری ملی نہیں۔ آگے تولوا، پھر گئے، وَأَعْيُنُهُمْ، اور ان کی آنکھیں، تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اس غم سے کہ نہیں پاتے کوئی چیز جو وہ خرچ کریں۔ کتنا ایمان ہے ان کا، رونے لگ گئے گھروں میں بیٹھ کے، کاش آج ہمارے پاس پیسے ہوتے، آج ہمارے پاس ہتھیار ہوتے، آج ہمارے پاس گھوڑے ہوتے تو ہم بھی اللہ کے نبی کے ساتھ جاتے، ہم بھی صحابہ کے ساتھ جاتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گھر میں بیٹھے ہوئے جہاد کا ثواب دے دے گا۔ انما السبیل، دوبارہ بات کو لٹایا ہے بھائی، لکھ دو زجر۔ یہ درمیان میں بتایا نا کہ ان لوگوں پر الزام کوئی نہیں جو مریض ہے، کمزور ہے، یا اس کے پاس پیسے کوئی نہیں، یا آپ کے پاس بھی سواری کوئی نہیں، ان پر تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن الزام اس پر ہے، انما السبیل، یعنی گناہ اس پر ہے، وہ جو اجازت مانگتے ہیں تجھ سے کہ ہم نہ جائیں، وَهُمْ اغنیاء، اور وہ خود کیا ہے، غنی ہیں، گھوڑے بھی موجود ہیں، ہتھیار بھی ہیں، رضوا بأن یکونوا
مع الخوالف، یہاں پر بھی حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا، پسند کیا انہوں نے کہ وہ ہو جائیں رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ خوش، رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ خوش، انہوں نے اس کو پسند کیا، ان پر گناہ ہے، یہ منافق ہیں۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر، بس وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔